بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب چائنا کے دورے پہ جا چکے ہیں، اور ان کے دورے پہ جانے سے پہلے جو ای سی سی ہے اس سے تقریباً 12.30 ارب ڈالر ہیں جن کی پروجیکٹس کی منظوری دی ہے۔ اب اگر جو سی پیک ہے جو تھم گیا تھا، جس میں تعطل آ چکا تھا، اس کا ریوائول ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ کچھ انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہیں، تقریباً 9 ارب ڈالر کا ایک پروجیکٹ ہے پشاور سے خیبر تک ریلوے کی بحالی کا، اور پھر اسی طرح کچھ آزاد کشمیر میں چھوٹے جو ہائیڈرو پروجیکٹ ہیں اس کے لیے بھی چین انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اکنامک زون، تو یہ پاکستان کے لیے بڑا سودمند ہوگا۔ لیکن حالات یہ ہیں کہ جو بین الاقوامی سرمایہ کار ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ حضور والا ہم سرمایہ کاری کس بیس پہ کریں؟ آپ کے تو شہر میں، آپ کے تو پاکستان میں ابھی بھی لوگ سڑکوں پر موجود ہیں۔ اب جو سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے نتائج کیا نکلنے ہیں، اور اس کے نتائج کے بعد کیا جو لوگ اس مارچ میں شریک ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اس مارچ کا موٹیو کیا ہے؟ مسلم لیگ نون اور نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اس لانگ مارچ کا ایک ہی مطلب ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں رکھنا ڈالا جائے، اور بظاہر ایک کور لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ جلد انتخابات کروانا چاہتے ہیں ہم، اور شفاف انتخابات ہم چاہتے ہیں۔ لیکن وہ شفاف انتخابات کا جو پہلو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں تضاد اس لیے آ جاتا ہے کہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف انتخابات نہیں کروائیں گے۔ اب یہ حکومت کا اختیار ہے، حکومت نے جب کہنا ہے کہ انتخابات کب ہونے ہیں اور کیسے ہونے ہیں، یہ سارا پروگریٹو حکومت کے پاس ہے، اور پھر الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو عمران خان کو جب یہ بھی پتہ ہے کہ وہ انتخاب نہیں کروانے والے، تو پھر وہ لوگوں کو لے کر کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ اس کے کچھ ہڈن ایجنڈاز یہی ہیں۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ ان پر جو کیسز ہیں، کیسز کی بھرمار ہے، تقریباً 29 ایف آئی آرز ہیں ان پہ، اس میں کسی حد تک ریلیف ہو جائے۔ پھر ایک نااہلی کا ٹیزر جو آیا ہے، آج مریم نے کہا کہ یہ تو آئس برگ کی ٹپ ہے، ابھی طوفان تو پانی کے اندر ہے، یعنی یہ نااہلی تو کچھ بھی نہیں، عمران خان سے متعلق تو آگے بھی بہت سے فیصلے ہونے والے ہیں۔ عمران خان چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی ہمیں انہیں ریلیف مل جائے۔ پھر جو سر دست آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان نے، آپ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی سے متعلق جو سٹیٹمنٹس تھیں، عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ کچھ فوج کے افسران کو متنازع بنا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے جو من پسند لوگ ہیں یا ان سے متعلق اگر کوئی سافٹ کارنر رکھتا ہے تو اس کو ترقی دی جائے اور اس کو اہم عہدے دیے جائیں۔ یہ موٹیو بھی ہے عمران خان کا۔ لوگ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، میں تو حیران ہوں نون لیگ پہ، نون لیگ کی قیادت پہ، کہ وہ بندے گننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2000 بندہ ہے، 4000 بندہ ہے، 6000 بندہ ہے۔ بھائی کمال یہ ہے عمران خان کا کہ وہ 2000 بندہ ہے، 200 بندہ ہے یا 2 لاکھ بندہ ہے، تحریک عمران خان کی زندہ ہے، اور وہ زندہ تحریک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے اپنے لوگوں کو جو مرضی کہا، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن لوگ اس پہ ایک ایمان کی صورت یقین کرنے کو تیار ہیں، وہ یقین کر رہے ہیں، وہ مارچ میں آ رہے ہیں۔ اس پہ اگر نون لیگ خوش ہوتی ہے، بندے کم ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دوسروں کی خامیوں پہ اپنی سیاست نہیں کر سکتے۔ اب عمران خان کے بیانیے کے مقابلے میں یا اس کے متبادل کوئی بیانیہ ہے ہی نہیں، نہ نون لیگ کا ہے، نہ پیپلز پارٹی کا ہے، نہ جے یو آئی کا ہے، نہ اے این پی کا ہے، نہ بلوچستان کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ہے، کسی اور جماعت کا کوئی متبادل بیانیہ عمران خان کے بیانیے کے سامنے ہے ہی نہیں، اور اس بیانیے کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا۔ اب پہلے یہ شکوہ ہوتا تھا جی ہم بیانیہ ہمارا کیسے پریویل ہوگا، جو میڈیا ہے وہ تو سارا عمران خان کو کوریج دیتا ہے۔ اب عمران خان کو تو ویسے کوریج نہیں مل رہی ہے، آپ کے پاس تو موقع ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے باغی آ کے لوگ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ پارٹیوں کے اندر تنظیم کے بڑے مسائل ہیں، نون لیگ کے اندر تنظیم کے بڑے مسائل ہیں، اگر کوئی اوپر سوشل میڈیا میں یا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہے تو وہ نیچے والوں کو نہیں آنے دے گا، بلکہ اس کے برعکس عمران خان ایک چھوٹے سے چھوٹے یوٹیوبر کو بھی جو ان کا حامی ہے صحافت کے لبادے میں، اس کو بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ پروموشن کا بڑا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی میں بہت مسائل ہیں، اگر ایک کو انفارمیشن سیکریٹری بنا دیا جو اس سے پہلے لوگ تھے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر اب ان کو ہٹا دیں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ مسائل سیاسی جماعتوں کے اندر ہیں، جبکہ اس طرح کے مسائل عمران خان کی جماعت میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بیانیہ ٹک رہا ہے۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے امریکی سازش پہ، جو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائز، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں امریکہ ملوث نہیں تھا، اور جو معلومات دی جا رہی ہیں ان کا جواب ہم حقائق سے دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو سائفر کیا جا رہا ہے، تو اب امریکہ جب یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ ہم اس کو پبلک بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یعنی اس نے انڈیکیشن یہی دی ہے، بظاہر ڈائریکٹ تو نہیں کہا کہ ہم معلومات دے سکتے ہیں، مطلب معلومات جو ہیں، غلط معلومات کا مقابلہ حقائق سے کر سکتے ہیں، تو حقائق ظاہر ہے وہ کوئی دستاویز دیں گے،
کوئی کنورسیشن دیں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں آپ کو اور کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے امریکہ کے اندر لابنگ کرنے کے لیے، اپنے معاملات امریکہ کے ساتھ شروع کرنے کے لیے کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، کافی زیادہ اس پہ وہ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں۔ اب کچھ اور میں وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک میں ہلکی سی بات آپ کو آج کرنا چاہوں گا، آنے والے ویلاگز میں اس پہ ڈیٹیل بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کو لے کے ایک پریس کانفرنس کے بہت چرچے ہیں۔ اب یہ پریس کانفرنس کون کرے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریس کانفرنس ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے دائیں بائیں کھڑے لوگوں میں سے کوئی کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی کر سکتا ہے۔ بہت سے فیصل وارڈا ہیں پی ٹی آئی میں، کیونکہ یہ اس لیے ہیں کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں لائی گئی تھی تو بہت سے فیصل وارڈا عمران خان کے ساتھ لائے گئے تھے۔ وہ الیکٹیبلز جن کو عمران خان سیاست کے سائنسدان کہتے تھے، ایک وقت میں ان کو لوٹا کہتے تھے، جب وہ ان کے ساتھ آ گئے تو ان کو سیاست کا سائنسدان کہا گیا، اب جب ساتھ چھوڑ دیا تو ان کو پھر سے لوٹا کہا گیا، کیونکہ عمران خان کا تو اصول ہے نا، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ حق پہ ہے، جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور نہی عن المنکر بری باتوں سے روکتا ہے۔ ویسے میں اس بات پہ میرا ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے جس میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ امت مسلمہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کی رفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو، تم لوگوں کو امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور نہی عن المنکر اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ اچھا، یہ جو ایز اٹ از ترجمہ ہے دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے۔ بہرحال وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ امر بالمعروف کا مطلب ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ظاہر ہے یہ بھی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ نیک بات کا حکم کریں گے تو نیک بات کی ترویج کریں گے، تبلیغ کریں گے تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، دیٹس اٹ، نو ایشو۔ لیکن جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے خان صاحب سے متعلق میں جو بات کر رہا تھا، وہ ان کا ایک سٹائل ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ فائن، جو نہیں کھڑا وہ تو پھر غدار ہو گیا نا۔ اب بہت سے غدار ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن یہ پریس کانفرنس کوئی غدار نہیں کرنے والا۔ یہ پریس کانفرنس ایک اعلیٰ سطحی شخصیت کرے گی جو اپنے عہدے سے اب ہٹ چکی ہیں، اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکی ہیں، اور وہ بتائیں گے کہ ان پہ دباؤ کس کا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا تھا یا عمران خان کا تھا جو اپوزیشن کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو پریس کانفرنس کے چرچے ہیں اس میں خبر یہ ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی شخصیت کریں گی جو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو چکی ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کو ضرور یاد رکھیے گا یہ بات میری۔ اور اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں جن کو اب عمران خان غدار کہیں گے یا فیصل وارڈا کس کے ساتھ تشبیہ دیں گے، وہ لوگ اب کیا کریں گے؟ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نون لیگ کے لیے بھی اپنے دروازے بند کر چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کر چکے ہیں۔ اب وہ کہاں جائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ دس از دی کویسچن۔ کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سندھ کے ایک بہت بڑے سیاستدان، سیاسی گھرانہ پیر پگارا صاحب وہ ایکٹیو ہیں، اور آپ کچھ عرصے سے جو جی ڈی اے ہے، فہمیدہ مرزا صاحبہ والی پارٹی، اس کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی خاصی خاموش ہے۔ ایسے پیر پگارا صاحب بھی ہیں اس کے، تو کامران ٹیسوری کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، مہاجر جو کارڈ ہوتا تھا نا، مہاجر فیکٹر تھا سیاست کا، وہ پاکستان کی سیاست میں ختم ہو گیا ہے۔ اس کی سرٹن ریزنز ہیں، الطاف حسین کا جانا بھی ہے، پھر عمران خان نے جس طرح اس کو اوور کم کیا، کراچی میں نمبرز لیے، تو وہ مہاجر فیکٹر ختم ہو گیا ہے۔ مہاجر فیکٹر کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پنجاب میں جو نظریاتی مسلم لیگی فیکٹر ہے اس کو انٹیکٹ رکھا جائے گا۔ فی الوقت میں آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں آپ فردر اس پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تو آنے والے 1-2 دنوں میں اس سے متعلق آپ کو مزید بتاؤں گا کہ کیا کوئی نیا گروپ یا نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کیونکہ ان لوگوں کو فیس سیونگ بھی دینی ہے جو فیصل وارڈر ٹائپ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنا ہے۔ سو یہ حالات ہیں، لیکن لانگ مارچ دیکھیں، لانگ مارچ کو اگر تحریک کا نام دینا تو تحریک کا ایک موٹیو ہوتا ہے، تحریک کی ایک کاز ہوتی ہے۔ اب یہ جو تحریک ہے اس پہ لوگ عمران خان کی محبت میں تو ساتھ آ رہے ہیں، لیکن عمران خان شفاف الیکشن چاہتے ہیں، اور جب وہ خود اس بات کی نفی کر رہے ہیں تو اس لیے یہ تحریک مومنٹم نہیں پکڑ رہی ہے، یہ اس لیے سست روی کا شکار ہو رہی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے۔ اب نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو منہ نہ لگایا جائے، فیس سیونگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف میری نظر میں اس وقت ویک گراؤنڈ پہ ہے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔